بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مال دنیا۔ دوستو، شہنشاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال سے خبردار رہنا۔ مال عربی زبان کا لفظ ہے، اور مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس ذات کے بجائے اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا تو۔ پہلے زمانے کی بات ہے، ایک بندہ تھا جو کہ مالدار بھی تھا، صاحب اولاد بھی تھا، اور اچانک ملک الموت آ گیا۔ اس نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، لباس اس نے فقیرانہ مسکینانہ زیب تن کر رکھا تھا۔ ملک الموت نے اس کے دربان باہر نکل آئے۔ مسکین صاحب نے کہا اپنے سردار کو بلاؤ۔ دربانوں نے کہا شکل دیکھو ذرا اس جوان کی، اس کے لیے ہمارے سردار چل کے آئیں گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دھکے مار کے بھگا دیا۔ ملک الموت دوبارہ ہیبت ناک شکل بنا کر ایک بزرگ کے روپ میں آ گیا اور قدرے بلند آواز میں بولا کہ ذرا اپنے سردار کو تو بلاؤ، اسے یہ بھی بتانا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آواز چونکہ اونچی تھی اور اس میں کڑک تھی تو وہ اندر پہنچ گئی۔ اس نے جیسے ہی سنی اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے دربانوں سے کہا اس بزرگ کے ساتھ نرمی سے بات کرو، کیونکہ اس سے یہ گمان تھا شاید کسی اور کو تلاش کرتا ہوا بولے سے ادھر آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل آیا، اس بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا خدا برکت دے، کہیں آپ بھول تو نہیں رہے کہ کسی دوسرے کی تلاش میں آئے ہوں اور یہاں آ گئے ہوں؟ جناب عزرائیل علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر یہ کہہ کے اندر کی طرف بھی چل پڑے۔ اسے کہا کہ وصیت کر لو، جو بھی وصیت تم نے کرنا ہے، اب میں یہاں سے تمہاری روح قبض کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے گھر والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا صندوق لے آؤ، میرا مال دولت والا صندوق لے آؤ۔ وہ لے آئے، جو کچھ اس میں پڑا تھا سونا چاندی دینار درہم وغیرہ، انہیں دیکھ کر انہیں برا بھلا کہنے لگ گیا خدا تجھ پہ لعنت کرے، اے مال یہ دن تو نے مجھے بھلوا دیا تھا، مجھے آخرت سے غافل بھی تو نے کیا ہے، اور آج اچانک یہ دن آ گیا اور مجھے یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اب شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت وہ مال بول پڑا۔ اس نے کہا تم مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہو، جبکہ تم خود زیادہ ملامت اور گالی کے مستحق ہو؟ میں نہیں ہوں، میرے آنے سے پہلے تم مخلوق کی نظر میں ذلیل تھے، میں آیا تو تمہاری عزت بڑھ گئی، میں نے مخلوق میں تمہاری عزت بڑھائی۔ پہلے تمہیں سب لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، میرے آنے سے تو ذی عزت بن گیا۔ تم بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، نیکوکار لوگوں کو روک دیا جاتا تھا، لیکن چونکہ میرا تم پہ اثر تھا اس لیے تمہیں اجازت مل جاتی۔ میں نے تیرے ساتھ کوئی برا تو نہیں کیا، تو نے بادشاہوں اور امراء سے رشتہ طلب کیا جہاں صالحین کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، تمہیں انہوں نے خود بلا کے دیا صرف اس بنا پہ کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ اگر تم مجھے نیکی کی راہ میں خرچ کرتے اور مجھے پاک کرتے، میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں نے تمہیں اس راہ پہ لگانے سے روکا تھا۔ اگر تم مجھے راہ خدا خرچ کرتے تو ختم ہونا تو دور میں کم بھی نہ ہوتا، لہٰذا اب مجھے گالیاں نہ دو، بلکہ اس کے مستحق تم خود ہو۔ تم اور میں دونوں ہی خاک سے پیدا کیے گئے۔ فرمایا گیا کہ یہ سونا چاندی اور مخصوص پتھر وغیرہ یہ سب مس شدہ پتھر ہیں، کیونکہ ہر چیز کی اصل تو مٹی ہے، لہٰذا اب میرا وبال بھی تمہارے سر ہے اور تمہارا اپنا بھی تمہارے سر، میں بری الذمہ ہوں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محسن اعظم بانی مقصد شہنشاہ جمن والد بزرگوار مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب کنز خفی سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ جل یا جمعۃ المبارک اجر اللہ تعالیٰ فرج الشریف صلوات اللہ علیہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔